Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء اے نبی جب تم طلاق دو تو انہیں طلاق دو ان کی عدت پر اور عدت شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ نکلیں مگر یہ کہ جب وہ صریح طور پر بے حیائی کریں یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ کی حدیں تجاوز کرے گا پار کرے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کر لیا تو میں نہیں معلوم کہ شاید اللہ رب العزت اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا فرماتے ہیں یہ سورہ طلاق ہے اور یہ سورہ مدنی سورہ ہے مدنی صورتوں میں عام طور سے احکام بیان کیے جاتے ہیں یعنی مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو اس صورت میں ایک تو لفظ طلاق کا ذکر ہے ہی لفظ طلاق آیا ہے اس وجہ سے بھی دوسرے کہ اس میں طلاق کا بیان ہے نکاح ایک بندھن ہے دو دلوں دو پریواروں کو جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے اور طلاق یہ توڑ ہے یہ اگر آپس میں نباہ نہ ہو سکے اور زندگی اجیرن بن جائے تو اس اجیرن والی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں طلاق کا حق شوہر کو حاصل ہے بیوی یہ سوچے کہ ہم طلاق دے دیں تو بیوی کو طلاق دینے کا حق حاصل نہیں ہے ہاں آج کل قانون بن رہا ہے لوگ اپنے اعتبار سے جو قانون بنا رہے ہیں خاص طور سے مغربی ممالک میں تو اب عورتیں بھی طلاق دینے لگی ہیں نظام وہاں کا پورا درہم برہم ہو گیا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے طلاق کا حق مردوں کو دیا ہے اگر کبھی خدا نخواستہ مرد زیادتی کرتا ہو بیوی پر ظلم ڈھاتا ہو اس کی زندگی اس نے دشوار بنا رکھی ہے اور وہ بہت ہی پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہی ہے کسی طرح بھی اس کو چھٹکارا نہیں مل رہا ہے تو شریعت نے اس کو ایک حق دیا ہے وہ ہے طلاق کا مطالبہ کرنا جو جا کر کورٹ میں یعنی شرعی عدالت میں قاضی کے ہاں وہ چیلنج کرے گی اور طلاق مانگے گی اس کا نام خلع ہے عورت جو طلاق کا مطالبہ کرتی ہے وہ اس کا نام خلع رکھا گیا ہے تو اس میں طلاق کا بیان کیا گیا ہے طلاق تین طرح کی ہوتی ہے ایک طلاق احسن ایک طلاق حسن اور ایک طلاق بدعت
سب سے پہلے تو یہی معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق دینا گرچہ جائز ہے، لیکن طلاق اللہ رب العزت کے ہاں نہایت مبغوض اور نہایت بری چیز ہے۔ اللہ رب العزت گویا کہ ایسے شخص پر جو طلاق دے رہا ہے لعنت کرتا ہے۔ تو طلاق فی نفسی ہی شریعت میں جائز ہے، لیکن یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ آج کل جیسے ایک فیشن بن گیا ہے کہ چند دن زندگی گزاری اور اس کے بعد ایک دوسرے سے اکتا گئے، فوراً طلاق دی، چھٹی مل گئی۔ اور اس دور میں تو خاص طور سے جو ایک لو افیئر چل پڑا ہے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر لڑکی لڑکا کہیں بھی جا کے خاموشی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو نکاح ہے یہ بہت کم ٹکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ماں باپ کو خبر ہوتی ہے تب تک ان کا ایک دوسرے سے دل بھر چکا ہوتا ہے، اور یہی خاموش طریقے سے ایک دوسرے کو طلاق دے کر نکل جاتے ہیں۔ تو گویا کہ آج کا اس طرز کا جو نکاح وہ بھی غلط، اور جو طلاق ہے وہ تو سراپا غلط ہے ہی۔ ہمارے پاس بہت سے آتے ہیں کہ چلیے مولانا صاحب نکاح پڑھا دیجیے اس طرح کا۔ ہم نہیں جاتے ہیں، ہم ایسا نکاح نہیں پڑھایا کرتے۔ کسی اور کو دیکھ لیجئے، جو معاوضہ ہوگا دے دیں گے، بھائی ہم ایسا نکاح نہیں پڑھاتے۔ ہم صاف ستھرا معاشرے میں جو نکاح مقبول ہے، جو پسندیدہ ہے، وہ نکاح تو ہم پڑھاتے ہیں۔ یہ خاموشی والا نکاح ہم نہیں پڑھایا کرتے، کیونکہ نکاح کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو، معاشرے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اب یہ لڑکا اور یہ لڑکی یہ میاں بیوی بن چکے ہیں اور یہ مقدس زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ جو نبیوں کا طریقہ ہے اس طریقے کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ لہٰذا اب کوئی دوسرا بندہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہم کو وہ لڑکی پسند ہے تو ہم اس کے یہاں رشتہ بھیج دیں۔ اب اس کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، لہذا سارے معاشرے کو معلوم ہو جائے کہ ان دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، لہذا اب اس کے نکاح میں رہتے ہوئے کوئی دوسرا شخص کوئی چھل فریب کرے، کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے، یا اس سے طلاق دلوانے کی کوشش کرے، یا وغیرہ وغیرہ جو بھی طریقہ اختیار کرے، اب سب کا سب غلط، کیونکہ وہ دو ایک ہو چکے ہیں۔ اور اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ علل اعلان جیسا اللہ نے حکم دیا ہے ویسے ہی اپنی ضرورت یہ پوری کرے۔ جانوروں میں، دیگر مخلوقات میں نکاح نہیں ہے، ان کی تو ایسی ضرورتیں ہیں، لیکن معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نکاح کا ایک طریقہ جائز ٹھہرایا اور طریقہ بتایا کہ انسان کیسے محفوظ ہوگا، کیسے اس کی عزت محفوظ ہوگی۔ آج غیر ممالک میں آپ چلے جائیے، مغربی ممالک میں، تو وہاں پر کیا ہے کہ ایک سمجھوتا ہو چکا ہے کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دونوں لڑکا اور لڑکی بالغ ہیں اور سمجھوتے سے ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ تعلق قائم کرنے کی اجازت مکمل طور پر ہے۔ کسی کو حق نہیں بنتا ہے کہ وہ ان کو ٹوک سکے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ معاشرہ پورا ان کا گندہ ہو گیا، نہایت پراگندہ ہو گیا۔ وہاں کوئی ایسی اولاد کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ ہماری اولاد نہیں ہے، اور ہے تو ناجائز طریقے سے، لہذا وہ کوئی بھی ایسی اولاد کو پال کر اپنا آپ کو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ میں باپ ہوں۔ معاشرہ وہاں کا نہایت گندہ ہو چکا ہے، اتنا گندہ ہو چکا ہے کہ شاید وہ اب وہاں سے نکل نہیں پا رہے، عورت کو جو ایک کھیل اور تماشا پہلے زمانے میں سمجھا جاتا تھا، بالکل وہی تماشا، بلکہ اس سے بھی آگے کہہ لیا جائے کہ آج بھی ان کو تماشا بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ تو اللہ نے طلاق کا حکم دیا ہے، لیکن کب؟
جب آپس میں نباہ نہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں طلاق کے، کہ بہتر طریقہ یہ ہے جو قرآن میں بھی کہا گیا کہ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، عدت کے اعتبار سے ان کو طلاق دو۔ طلاق کے بعد عدت کتنی ہوتی ہے؟ 3 مہینے کی۔ طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ 3 مہینے کی، نہیں 4 مہینے نہیں، 3 4 مہینے 10 دن جو وہ انتقال کے بعد کی عدت ہے، جو بیوی کا زمانہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ مطلقہ عورت کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے۔ اس کو دوسری زبان میں کہا گیا وہ طہر ہے۔ طہر مطلب کہ عورت کا وہ زمانہ جس میں پاکی بھی آتی ہے اور پھر اس میں ساتھ میں ناپاکی بھی آ جاتی ہے، دونوں دور سے 1 مہینے میں وہ گزر جاتی ہے، اور یہ تقریباً ہر مہینے عورتوں میں سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو جو طہر پاکی کا زمانہ ہے اس میں طلاق دینے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن عدت کے اعتبار سے، کہ ایک طلاق دی تو پوری عدت گزر جائے، یعنی 3 مہینے۔ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ابھی 3 مہینے پورے سوچنے کا آپ کو موقع ہے، اپنی غلطی سدھارنے کا موقع ہے، خوب سدھار لو، خوب غور فکر کر لو۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ایک دوسرے سے الگ رہو۔ جب یہ 3 مہینے گزر جائیں، پاکی ناپاکی، پاکی ناپاکی، پاکی ناپاکی، پھر اس کے بعد اس کو طلاق دو۔ 3 مہینے کے بعد پھر ایک طلاق اور دو۔ اب وہ طلاق دو پھر عدت شمار کرو، اب پھر عدت شمار کرو۔ تو اس طرح کر کے گویا کہ اب اگر آپ نے طلاق دی ہے پہلی طلاق، تو 3 مہینے تک آپ کو مکمل طور پر اختیار حاصل ہے کہ جب چاہیں آپ رجوع کر لیں۔ اور رجوع کرنے کے لیے کوئی نکاح پڑھانے کی یا کسی اور چیز کی ڈھنڈورے پیٹنے کی ضرورت نہیں۔ آپ جائیے بیوی کے پاس، اس کا ہاتھ پکڑیے، بھائی ایسا جو غلطی ہو گئی، چلو ہم 2 پھر سے ایک رہتے ہیں، ختم معاملہ، رجوع ہو گیا۔ بیوی چاہے یا نہ چاہے رجوع ہو چکا ہے۔ لیکن اگر آپ نے دوسری طلاق دے دی، اب آپ یہ سوچیں کہ ہم رجوع کر لیں، تو اب آپ کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے۔ اب دونوں کے انڈر اسٹینڈنگ ہوگی، دونوں اگر سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں تو ابھی ایک اختیار حاصل ہے آپ کو کہ پھر سے نکاح پڑھا دیا جائے گا، اور جو ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار لیں۔ لیکن نکاح پڑھانے کے بعد 3 طلاق کا حق آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ نکاح جو ہوگا یہ آپ کی زندگی بسر کرنے کا ایک ذریعہ ہے بس۔ طلاق کا حق آپ کو صرف ایک ہی ہوگا، 2 دے چکے ہیں اور ایک ہی طلاق کا حق ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کبھی وہ لفظ پھر نکال دیا آپ نے تو ہمیشہ کے لیے بیوی آپ سے جدا ہو جائے گی۔ یہ جو 3 مہینے کے بعد جو طلاق ہے عدت کے بعد، یہ طلاق احسن ہے، کیونکہ اس میں میاں بیوی کو بہت سوچنے سمجھنے کا 6 مہینے تک مسلسل غور فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دوسری طلاق ہے کہ ہر مہینے، کہ جب عورت پاکی کی حالت میں ہو اور میاں بیوی ایک دوسرے سے قریب نہ ہوئے ہوں، الگ ہی رہیں، پھر اس میں ہر پاکی میں طلاق دیتا چلا جائے، تو گویا کہ 3 مہینے میں 3 طلاق اس کو دینی ہے۔ یہ طلاق حسن ہے۔ تیسری طلاق وہ طلاق ہے جو آج ہمارے یہاں رائج ہو چکی ہے، آئے غصے میں اور فوراً جو ہے 3 گولیاں ماری، چھٹی۔ یہ طلاق نہایت ناپسندیدہ اور مبغوض ہے۔ اس میں ایک دوسرے کو سوچنے کا موقع بالکل پھر نہیں ملتا ہے، دونوں کی زندگی اجیرن، دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ، اس میں موقع ملتا ہے۔ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا پورا موقع شوہر اور بیوی دونوں کو ملتا ہے، اور اس میں تو اب کسی کو نہیں ملتا ہے۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ سے جدا ہو گئے، ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اب کوئی یہ سوچے کہ اب ان دونوں کو ایک کر دیں تو ناممکن، اب ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اب یہ طلاق ہو چکی ہے۔ اب یہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی تو ہو گئی، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب طلاق دو تو عدت میں دو، اور عدت بھی شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ تھا کہ انہوں نے طلاق دی تھی، تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کو منع کیا، پھر بتایا کہ طلاق مت دو، اگر دینا ہے تو اس طرح طلاق دو۔ ایک اس سے آتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غالباً صفیہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دی تھی، اور ایک طلاق دی تھی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر چلی گئی۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ اے نبی، اگر تم جب طلاق دو تو عدت کے اعتبار سے طلاق دو اور عدت شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اپنی بیویوں کو طلاق کے بعد اپنے گھر سے مت نکالو، ان کے گھر سے طلاق دینے کے بعد ان کو مت نکالو، ان کو گھر میں ہی رہنے دو، کیونکہ جب تک اس کی عدت مکمل نہیں ہو جاتی ہے حکماً وہ آپ کی ابھی بیوی ہے، اس کے اخراجات، اس کا خرچہ نفقہ ابھی آپ کے ذمے ہے۔ تو اگر دے دی طلاق تو اسے نکالے نہیں، ابھی اسے گھر میں رہنے دیں، وہ اپنا رہے، جب اس کی عدت پوری ہو جائے تب اسے آپ رخصت کریں۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ چلی گئی۔ اللہ رب العزت کو کہا کہ گھر سے مت نکالو، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ گھر سے نہ نکلیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں ہی طلاق کے بعد بھی باقی رہیں۔ اس کے بعد اگر ہاں بے حیائی ہے، دونوں کی چک چک روزانہ چل رہی ہے، بحثم بحث چل رہی ہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا گالی گلوچ چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ، یا برائی کی طرف دونوں ایک دوسرے کی طرف آمادہ ہو چکے ہیں بالکل سے، تو ایسی صورت میں ہے کہ اس کو پھر رخصت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب تک بے حیائی اور کیا بولتے ہیں کہ بری باتیں صریح طور پر نہ ہوں تب تک نہ ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ نے متعین کر دی ہیں، اور جو اللہ کی حدیں پار کرتا ہے تو اس کے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت بہت سخت ناراض ہوتا ہے، اور جس نے حد پار کر دی وہ ظالم ہے۔ تم کو نہیں پتہ کہ شاید عدت کے بعد اللہ رب العزت دونوں کے لیے کوئی صورت پیدا کر دے، کوئی نئی صورت پیدا کر دے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا جو معاشرہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کا، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ طلاق کے بعد عورت گھر میں نہیں بیٹھتی تھی، عدت جیسی مکمل ہوتی تھی کوئی نہ کوئی دوسرا صحابی فوراً اس سے نکاح کر لیا کرتا تھا، خود ہی نکاح کر لیا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت نکاح کے جھمیلے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے نکاح نہایت آسان بنایا ہے، ہم نے جھمیلوں میں اس کو پھنسا دیا ہے کہ جب تک لڑکی جہیز نہیں لائے گی، یہ نہیں لائے گی، وہ نہیں لائے گی، نکاح نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب جو جھمیلے جو آ گئے ہیں، یہ غیروں کے ذریعے جو ہم نے سیکھ لیے ہیں، اس کی وجہ سے آج نکاح نہایت سخت ہو گیا ہے۔ ورنہ نکاح تو زندگی گزارنے کا نہایت آسان طریقہ ہے۔ کبھی بھی کوئی غریب بیٹی گھر میں نہیں بیٹھی رہتی تھی، کیوں؟ نکاح آسان تھا، جہیز کا لین دین نہیں تھا۔ آج اس کی وجہ سے کنواری بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور مطلقہ اگر ہو جائے تو کہ یہ ساری زندگی باپ کی دہلیز پر وہ مر جائے، دوسرا کوئی نکاح کرنے والا اس سے تیار نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے یا اس نے بیوی کو طلاق دے دی، تو اس کے بعد جب وہ نکاح کرنے جاتا ہے دوسرا نا، تو پھر دوسرے لوگ بھی سوچتے ہیں اچھا کیوں طلاق دی، کس لیے ہوتا، اچھا اس کی پہلے شادی ہو چکی تھی۔ پھر ادھر لڑکی والے بھی پوچھنا شروع کرتے ہیں، اور وہ بھی اس کے بال میں کھال نکالنا شروع کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر اس طلاق دینے والے شخص کو دوبارہ کہہ لیجئے کہ مطلقہ ہی ملتی ہے، پھر کنواری لڑکی نہیں ملتی۔ کیوں؟ ہر آدمی کہتا بھائی ایک کو طلاق دے دی، دوسرے کو پتہ نہیں کہ اس کی عادت ہے، تو ہر آدمی پھر بچنے لگتا ہے۔ ہم نے بہت سخت کمپلیکیٹڈ بنا دیا، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر طلاق یہ کیا بولتے ہیں نکاح آسان ہو جائے، آج بھی کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی جو 40,000 50,000 روپے کما رہا ہے، وہ 2 بیویوں کا خرچ آرام سے برداشت کر سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے اپنے مطابق۔ لیکن کیا ہے کہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ
کوئی دوسری صورت اللہ پیدا کر سکتا ہے دونوں کے لیے، تو اس وقت تو نہایت آسان تھا، اور اللہ یہ پھر سے آسان کرتے۔ تو بہرحال یہ طلاق ایک دوسرے سے جدا ہونے کا، اور جو ایک مشکل زندگی تھی، کوفت والی زندگی تھی، اس سے اللہ نے بچنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ دونوں اپنی اپنی زندگی پھر سے گزار لیں، اس کا بھی نکاح کہیں ہو جائے گا، اس کا بھی نکاح کہیں ہو جائے گا۔ یہی مقصود ہے شریعت کا کہ جب بھی رہیں میاں بیوی پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ اگر ظلم زیادتی ہو رہی ہے دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے، یا دونوں آپس میں نہایت استرے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس اجیرن زندگی سے بہتر ہے کہ الگ ہو جاؤ۔ اسی لیے نکاح ایک قسم کا معاہدہ ہے زندگی گزارنے کا، اور طلاق جو ہے یہ لفظ ہے ایک دوسرے سے جدا ہونے کا۔ اللہ طلاق سے ہم سب کو بچائے۔ یہ بہت پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کے ملعون ہو جاتا ہے، مطعون ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔